الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پر موجود تمام صحابی حضرات کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے نوٹس پر یہاں پہ ہمیں وقت بھی دیا اور اسلامی جمعیت طلبہ کے پیغام کو اس پریس کانفرنس کے درمیان موجود ہیں۔ میں بلا داخل ملتمس ہوں محترم ناجم صبح سے کہ وہ اس پریس کانفرنس کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام صحافی حضرات کا، کیمرہ مینس کا، رپورٹرز کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اسلامی جمعیت طلبہ کی دعوت پر یہاں آج موجود ہیں اور اسلامی جمعیت طلبہ کی مختصر دعوت پہ آپ سب نے یہاں اپنی شرکت یقینی بنایا ہے، اس کے لیے مشکور ہوں۔ یقیناً آج کا جو پریس کانفرنس ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا، تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ کل ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ ہم تعلیمی اداروں میں طلبہ یونین کو بحال کریں گے، اور اس نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ انشاءاللہ تعلیمی اداروں میں کہ جس میں جامعات بھی ہیں، جس میں کالجز بھی ہیں، وہاں پہ یونین بحال ہوگا۔ اور یقیناً یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے اور تمام طلبہ اور طالبات کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے کہ وہ یونین جس پہ آج سے 40 سال پہلے ایک ڈکٹیٹر، ایک آمر جنرل ضیاء الحق نے پابندی لگائی تھی 9 فروری 1984 کو، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ خوفزدہ تھے، ان کو پتہ تھا کہ واحد طلبہ اور نوجوانوں کی قوت ہے کہ جو اس کی ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج کر سکتے ہیں، تو اس لیے جنرل ضیاء الحق نے طلبہ یونین پر پابندی لگائی، اور اس کے بعد بہت سے سیاسی حکومتیں آئیں، بہت سے اعلانات ہوئی۔ پیپل پارٹی کی حکومت نے اعلان کی، رضا ربانی صاحب نے جب وہ سینٹ کی چیئرمین تھے تو اس کی بحالی کے حوالے سے بات کی، اور اس کے ساتھ ہمارے جو ابھی ریٹائرڈ ہوئی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، اس نے وفاقی یونیورسٹیز میں یونین کی بحالی کی بات کی، لیکن یہ صرف اعلانات تک ساری چیزیں محدود رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی حکومت نے یہاں پہ تقریباً تیسرا ٹینور پی ٹی آئی کی حکومت کا چل رہا ہے، اور سب سے پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم طلبہ یونین کو بحال کر رہے ہیں، تو ہم اس اعلان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ یقیناً طلبہ کے حوالے سے ایک اہم ڈیسیجن لیا ہے، اور طلبہ جو گزشتہ 40 سالوں سے ایک سیاسی اور ایک شعور کے پلیٹ فارم سے محروم تھے، ان کا ایک نمائندہ پلیٹ فارم تھا، ایک فورم تھا، اس سے محروم تھے۔ پی ٹی آئی اگر اس کو بحال کرتی ہے اور اعلان سے بڑھ کر وہ انتخابات کی شیڈول کا اعلان کرتی ہے، تو یہ نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہوگا بلکہ یہ ہمارے پورے پاکستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے سیاسی منظرنامے کے لیے اور طلبہ کے لیے بہترین ہوگا، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں طلبہ یونین نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو سیاسی منظرنامہ ہے، ہماری جو سماجی منظرنامہ ہے، وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ وہاں پہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے حوالے سے جو اپروچ ہے، اس میں کمی نظر آ رہی ہے، اور وجہ بھی اس کی یہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے پولیٹیکل گرومنگ نہیں ہوتی، اور پولیٹیکل گرومنگ کا جو بنیادی پلیٹ فارم ہے وہ یونین ہی ہے۔ اور اس سے پہلے جب ہم موازنہ کرتے ہیں تعلیمی اداروں میں بھی جب دیکھتے ہیں، ہمارے پاس اسٹیٹسٹک موجود ہے، اس پہ ایک باقاعدہ ایک ریسرچ ہوا ہے کہ یونین جب تک رہا ہے پاکستان میں، پاکستان کی آزادی سے لے کر 1984 تک، تو اور اس کے بعد صرف 20 سال کا تجزیہ کیا گیا ہے، تو یونین کے زمانے میں جو کلیشز ہوئی ہیں اس کا اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو یونین کے زمانے میں تعلیمی اداروں میں صرف 151 کلیشز ہوئی ہے، اور یہ یونین کا زمانہ تقریباً 37 ایئرز بنتا ہے، جبکہ یونین کے بعد 1984 سے لے کر 2004 تک جو ڈیٹا اویلیبل ہے، جو ڈیٹا موجود ہے، اس میں جب ہم کلیشز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ تصادم کتنی ہوئی ہیں جامعات میں، تعلیمی اداروں میں، تو 525 کلیشز ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں، یعنی یہ 151 کے مقابلے میں 525، اور اسی طرح یونین کے زمانے میں طلبہ کا جو ڈیتھ ہوا ہے اس کا جو نمبر ہے وہ صرف 13 ہے، لیکن یونین کے بعد جو 20 سالہ دور ہے 1984 سے لے کر 2004 تک، تو اس میں جو ڈیتھ ریشو ہے وہ 165 ہے،
تو یہ تقریباً 15-20 گنا سے بھی زیادہ اضافہ ہے. اسی طرح جو رسٹریکشن کا معاملہ ہے کہ یونین کے دور میں جو 37 سالہ دور ہے 1947 سے لے کر 1984 تک جو دور ہے کہ جب تعلیمی اداروں میں ایک یونین ہوتا تھا، تعلیمی اداروں میں یونین کے شکل میں طلبہ کے پاس ایک سیاسی شعور کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے، ان کے گھومے کے حوالے سے جو پلیٹ فارم ہوتا تھا، تو اس وقت جو رسٹریکیشن کا ریشو ہے، جو رسٹریکیشن کا نمبر ہے کہ کتنے طلبہ تعلیمی اداروں سے رسٹریکیٹ ہوئی ہیں، تو ان 37 سالوں میں صرف 110 اسٹوڈنٹ رسٹریکیٹ ہوئی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں 20 سالہ دور جب یونین پہ پابندی لگتی ہے تو 985 اسٹوڈنٹس رسٹریکیٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ڈیٹا ہے 2004 سے لے کر اور 2024 تک اگرچہ وہ مسنگ ہے، اس پہ انشاءاللہ اسلامی جمعیت طلبہ بھی ورکنگ کرے گی اور جو تعلیم دوست لوگ ہیں اس پہ انشاءاللہ وہ بھی ورکنگ کرے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یونین نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے طلبہ کمیونٹی کے مسائل میں بھی اضافہ ہوا ہے، ہمارے سیاسی میچورٹی کے حوالے سے جو اپروچ ہے اس میں بھی مسائل آئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور جمہوریت کا جو بنیادی نرسری ہے وہ یا تو یونین ہوتا ہے اور یا آپ کا بلدیاتی نظام ہوتا ہے. بلدیاتی نظام کے حوالے سے بھی آپ ہمارے پاکستان میں اس کا حشر دیکھ سکتے ہیں. کوئی پاور نہیں ہے، پاور لیس ہے. جسٹ ایک لالی پاپ دیا جاتا ہے عوام کو کہ ہم نے آپ کو بلدیاتی نظام دیا ہے، لیکن ان کو امپاور نہیں کیا جاتا. اس لیے ہم صوبائی حکومت سے محترم جناب علی امین گنڈاپور صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اس ڈیسیجن کو، اس اعلان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ اور طلبہ کمیونٹی صرف اس پہ اکتفا نہیں کرے گی کہ آپ نے اعلان کیا ہے اور طلبہ یونین کو بحال کیا ہے. ہم طلبہ یونین کے فوری انتخابات چاہتے ہیں. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ طلبہ یونین کے حوالے سے انتخابات کا فوری اور باقاعدہ شیڈول جاری کیا جائے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور آپ نوجوانوں کو لالی پاپ دینے کی کوشش کریں گے کہ جو اس ملک کے اور جو ہمارے صوبے میں سب سے زیادہ اگر اسٹرینتھ ہے، پاپولیشن ہے ملک کی، اگر 60% ہے تو اس سے بڑھ کر ہمارے صوبے میں نوجوانوں کے ریشو ہیں، وہ اسی طرح آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ہم آپ کا پیچھا کریں گے. اور اسلامی جمعیت طلبہ نے اس لیے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم پورے خیبر پختونخوا کے جو نوجوان ہیں ان کو موبلائز بھی کریں گے. اور ہم نے جو حقوق طلبہ مہم ہے پوری صوبے میں لانچ کیا ہے. ہم نے آج یوم تشکر کا بھی اعلان کیا ہے. تمام جو جامعات ہیں، تمام جو سرکاری کالجز ہیں، اس میں ہم طلبہ کمیونٹی کو اویئر بھی کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھک بھی کریں گے، نشست بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ہم نے انتظامیہ کے ساتھ خاص کر جو پرنسپلز ہیں، جو وائس چانسلرز ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتی بھی ان کا اہتمام کیا ہے. اور جتنی ہماری 34 یونیورسٹیز ہیں، ہمارے کچھ 318 کالجز ہیں، ہم نے سب میں یہ اہتمام کیا ہے کہ طلبہ کمیونٹی ان کے سربراہان سے ملاقاتی کریں گی اور وزیر اعلیٰ کے فیصلے سے بھی ان کو آگاہ کریں گے. اور اس کے ساتھ جو تاریخی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آیا ہے 24 اکتوبر 2024 کو، کہ جس میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے کیس کے حوالے سے یہ ڈائریکشن دیا گیا ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو، وائس چانسلرز کو، کہ آپ نہ صرف یونیورسٹیز کے بہتری کے حوالے سے انتظامی امور میں بہتری لائے، بلکہ ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جامعات میں یونین کے بحالی کے حوالے سے، یونین کے انتخابات کے حوالے سے، طلبہ کو اپنا حق دینے کے حوالے سے آپ لوگ فوری اقدامات کریں. تو ہم اس ڈیسیجن کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس ڈیسیجن کو بھی ہم انشاءاللہ متعلقہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں وائس چانسلرز بھی شامل ہیں، جس میں پرنسپلز بھی شامل ہیں، جس میں اساتذہ بھی شامل ہیں، کہ 24 اکتوبر کے بعد یہ بات کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی ٹیچر نہیں کر سکتا، کوئی انتظامیہ کالج اور اسکول اور یونیورسٹی کے انتظامیہ کا کوئی فرد نہیں کر سکتا کہ تعلیمی اداروں میں یونین پر پابندی ہے. یونین پر پابندی ختم کی گئی ہے تعلیمی اداروں میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ ڈیسیجن آیا ہے کہ 24 اکتوبر کے بعد وہ سرکاری جامعات اور میڈیکل کالجز اور دیگر کالجز میں باقاعدہ طور پر یونین کا احیاء ہوگا، اس کے انتخابات ہوں گے. نوجوانوں کو ان کی حق دینے کی بات کی گئی ہے، ان کی پولیٹیکل رائٹ
یونین کی شکل میں بات کی گئی ہے. اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. 40 سال کا جو دور ہے کہ جس میں یونین پر پابندی تھی وہ طلبہ کے لیے بھی ایک سیاہ دور ہے تا اور رہے گا. اور پورے پاکستان کے لیے جمہوریت کی علمبرداروں کے لیے بھی ایک سیاہ ترین دور ہے کہ جس میں یونین پر پابندی تھی. اور اس کے حوالے سے سیاسی جو منظرنامہ ہے, سیاسی جو لیڈرشپ ہے, وہ اس پہ مکمل طور پر اس نے مجرمانہ خاموشی کا مظاہرہ کیا تھا. تو ہم ایک دفعہ پھر صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اب 18ویں ترمیم کے بعد جس طرح آپ نے اعلان کیا ہے, آپ کا ڈومین ہے تعلیم, اسی طرح آپ اپنے اعلان پر عمل درآمد بھی کریں اور فوری طور پر طلبہ کو اپنا حق طلبہ یونین کی بحالی اور طلبہ یونین کے انتخابات کی صورت میں دے. اور یہ صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے کہ صرف ہم پاکستان میں یونین کی بات کرتے ہیں. امریکہ میں یونیورسٹیز میں یونین موجود ہوتا ہے, آپ کی یورپ کی یونیورسٹیز میں موجود ہے, ہمارے پڑوس میں یہاں پہ انڈیا ہے, وہاں پہ طلبہ یونین ایگزسٹ کرتا ہے, بنگلہ دیش میں ایگزسٹ کرتا ہے, یو کے میں ایگزسٹ کرتا ہے. اور ہم تو ہر چیز میں یو کے کو کاپی کرتے ہیں. ہمارا جو پورا انتظامی نظام ہے, ہمارا جو پورا سسٹم ہے, وہ تو شاید ہم برٹش ان کی کالونی رہی ہیں اور ہمیں ورثے میں پورا سسٹم ملا ہے. ہم تو کاپی کرتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کی ساری چیزیں, اور ہم کہتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کی جب یونین کے انتخابات ہوتے ہیں تو لاسٹ ٹائم ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹ جب وہاں پہ یونین کا صدر بنا تھا تو پوری سیاسی قیادت نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا اور مبارکباد بھی دی تھی, لیکن ان کو یہ بالکل توفیق نصیب نہیں ہوئی تھی اور یا ان کو سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا. اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, اس وقت شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے, دونوں نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا کہ آکسفورڈ یونین کے طلبہ یونین کے ایک پاکستانی نژاد اسٹوڈنٹ اس کا صدر بنا ہے. لیکن ان سے یہ سوالیہ نشان ہے کہ بھئی آپ کب یہاں پاکستان میں یہاں کے نوجوانوں کو, جو کہ سب سے زیادہ 60% سے زیادہ نوجوانوں کی آبادی ہے, ان کو اپنا بنیادی پلیٹ فارم دیں گے. اگر رکشہ یونین یہاں پہ ایگزسٹ ہو سکتا ہے, اگر ٹیچرز اور پروفیسر یونین یہاں پہ ایگزسٹ ہو سکتا ہے, اگر تاجروں کی یونین ہو سکتی ہیں, اگر کسانوں کی یونین ہو سکتی ہے, اگر دیگر لوگ جو ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کی یونین اگر ایگزسٹ ہو سکتی ہے, تو طلبہ کی یونین کیوں نہیں ہو سکتی کہ جو پاپولیشن کا سب سے زیادہ حصہ ہے. تو اس لیے ایک دفعہ پھر ہم صوبائی حکومت کو یہ بتانا بھی چاہتے ہیں, ان سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بیان کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن کا باقاعدہ آپ لوگ اعلان کریں اور طلبہ کو یہ خبری فوری طور پر سنائیں. تو ایک دفعہ پھر یہاں پہ موجود صحافی حضرات کا میں مشکور ہوں کہ آپ اس اہم ایشو کے حوالے سے اسلامی جمعیت طلبہ کی دعوت پہ یہاں شریک ہوئی ہیں. جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ.